الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بالتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. صدق الله العظيم. درود شریف. اللهم صل على سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ صحابہ دامن ابدا. تو تیسرا واقعہ یا تیسرا اعتراض جو سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی طرف سے آیا تھا وہ تھا انطاکیہ یا ایلا بستی سے گزرتے ہوئے جب آپ نے وہاں قیام کے دوران ضیافت وغیرہ کا اہتمام نہ کیا گیا آپ کے لیے، تو آپ نے اس بستی میں ایک دیوار تھی جس کی قریب 100 ہاتھ یعنی 1.5 فٹ، وہ ہاتھ جو ہے یہاں سے بنا دیا گز، زرا 1.5 فٹ کا گز ہوتا ہے، وہ اس کو سیدھا کر دیا. اب اس میں مختلف روایتیں ہیں کہ دیوار کو گرا کے یا اشارے سے یا معجزے سے جیسے بھی اسے سیدھا کر دیا. حدیث شریف میں فرمایا کان طول الجوار فی السماء 100 ذراع. اس دیوار کی جو اونچائی تھی آسمان کی جانب 100 گز تھی. 100 گز سے یہ یہاں پر 3 فٹ کا نہیں بلکہ 1.5 ہاتھ کا مراد ہے. 1.5 فٹ کا، ایک ہاتھ قریب 1.5 فٹ کا قدر ہوتا تھا. تو اب چونکہ انہوں نے ضیافت نہیں کی تھی، بے رخی کا مظاہرہ کیا تھا، اس بنیاد پہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. آپ نے تڑوا کام کیا، اس شہر کی دیوار کو گرنے سے بچا لیا. آپ اس پہ چاہتے تو اجرت بھی لے لیتے، علیہ اجرا اجرت دیتے. تو تیسرا جب اعتراض سامنے آیا تو خضر علیہ السلام نے فرمایا قال هذا فراق بینی و بینک سأنبئک. اب ہماری آپ کی جدائی ٹھہری، اب آپ میری صحبت میں نہیں رہ سکتے ہیں، اور ان تینوں معاملات میں کشتی کو معیوب کرنے کی صورت میں، اس بچے کے قتل کی صورت میں، دیوار کے سیدھا کرنے کی صورت میں کیا حکمت تھی، کیا مصلحت تھی، اس کی تعویل، اس کا خلاصہ، اس کی تفسیر میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن ہمارا آپ کا سفر اب ختم، ہمیں اپنے سفر میں رہنے دیجیے اور آپ جائیے. بنی اسرائیل آپ کے منتظر ہیں، ان میں آپ کو دعوت کا کام کرنا ہے، تبلیغ کرنا ہے، توریت کے احکام وہاں پھیلائیے اور جائیے. اب رہا پہلے جو کشتی میں بیٹھے تھے، اما السفینۃ التی خرقتہا، وہ کشتی جس کو میں نے عیب دار بنایا تھا، ایک تختہ نکال دیا تھا، فکانت لمساکین، کچھ غریبوں کی کشتی تھی. وہ ایسے لوگوں کی کشتی تھی کہ جو دوسرا کام کچھ کر نہیں سکتے. 10 بھائی تھے، 5 اس میں معذور یا اپاہج تھے، اور جو 5 ہاتھ پیر سے صحیح تھے وہ بھی عیب دار تھے، مطلب کوئی انہیں دوسری مزدوری پر نہیں رکھ سکتا تھا. یعملون فی البحر، تو ان میں سے جو 5 بھائی تھے وہ سمندر میں مسافروں کو ادھر سے ادھر لے جاتے تھے، مزدوری. یعملون فی البحر، سمندر میں کام کرتے تھے بطور اجرت. کسب کمائی کا ذریعہ ان کا یہی تھا. فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا،
تو میں نے چاہا کہ اس کشتی کو میں عیب دار بنا دوں، اس میں کوئی عیب پیدا کر دوں۔ کشتی صحیح و سالم تھی، کسی طرح کوئی اس میں نقص نہیں تھا۔ فارت تو ہم نے چاہا بحکم خدا و ارادہ الہی، ہم نے چاہا کہ اس کشتی کو ہم عیب دار بنا دیں، عیب نہ رہے، عیب ہو جائے اس میں۔ کیوں؟ وَكَانَ وَرَاهُمْ، آگے جدھر کشتی جا رہی تھی آگے ایک بادشاہ کی حکومت تھی، اور اس نے اپنے کارندوں کو آرڈر کر رکھا تھا کہ جو صحیح و سالم کشتیاں ملے وہ سب چھین لو۔ مَلْكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصَبًا، جدید نئی صحیح سالم عمدہ کشتیاں وہ سب بطور غصب کشتی والوں سے چھین لیتا تھا۔ اب ہم نے اس کشتی کو عیب دار بنا دیا، توڑ دیا، ایک جگہ سے ایک تختہ نکال دیا، اس میں عیب پیدا ہو گیا۔ اب وہ کشتی ان غریب مزدوروں کی، مسکینوں کی چھینی نہیں جائے گی، اس لیے ہم نے ایسا کیا تھا، تو آپ اس پہ صبر نہیں کر پائے۔ حدیث میں آیا ان الخضر اعتذر الى القوم وذكر لهم شان الملك الغاصب ولم يكن يعلمون بخبره، بعد میں خضر علیہ السلام نے جو کشتی میں لوگ بیٹھ رہے تھے ان سے معذرت بھی طلب کی اور پورا واقعہ بتایا، کیونکہ وہ کشتی والے دیکھ رہے تھے یار ان ملاحوں نے، ان لڑکوں نے ان کو بلا کرائے کے بیٹھا لیا ہے اور پھر بھی انہوں نے ان کی کشتی توڑ دی۔ تو خضر علیہ السلام نے معذرت کرتے ہوئے بتایا کہ آگے ایک بادشاہ ہے اور وہ کشتیاں چھین رہا ہے، انہیں کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اور بھی انبیاء کے بیانات میں آیا ہے کذالک استقبلتہم سفینۃ فیہا جنود الملک، کہ یہ کشتی ان کی جا رہی تھی، ادھر سے کشتی آ رہی تھی، تو اسی غاصب بادشاہ کی کشتی آ رہی تھی، اس میں اس کا لشکر تھا۔ وقالوا ان الملک یرید ان یاخذ سفینتکم ان لم یکن فیہا عیب، تو وہ بادشاہ کے لشکری بولے بادشاہ کا آرڈر ہے اگر تمہاری کشتی میں کوئی عیب نہیں ہے تو کشتی لے لو۔ ثم صعیدوا الیہا، پھر وہ کشتی میں چڑھے، فکشفوہا، اور دیکھا اس کو، فوجدوا موضع لوح مفتوحا، تو دیکھا کہ ایک تختے کی جگہ کھلی ہوئی ہے، فانصرفوا، وہ چلے گئے۔ فلما بعودوا عنہم اخذ الخضر ذلک اللہ ورغضہ الی مکانہ، جب وہ چلے گئے تو خضر علیہ السلام نے وہ جو تختہ اس کا نکالا تھا وہ اس جگہ پہ فٹ کر دیا۔ اب یہ تھی باطنی حکمت، بظاہر تو کشتی توڑنا گناہ تھا، شرعاً جائز نہیں تھی، لیکن اس کے اندر کتنی بڑی حکمت کہ ان غریب مزدوروں کا سامان یا جو ذریعہ معاش تھا اس کی حفاظت منظور تھی۔ اب یہاں پر مولانا جلال الدین رومی مثنوی شریف جو کتاب ہے مولانا جلال الدین رومی کی، انہوں نے بڑی عمدہ اعلیٰ قسم کی مثالیں، حکمتیں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ایسا شعور اور ایسی فہم اور ایسی فقہ عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں پر اس واقعے کو سمجھانے کے لیے یا خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے کو سمجھانے کے لیے بہت سی انہوں نے مثالیں دی ہیں۔ ایک کاشتکار جب زمین کو جوتتا ہے، ہل یا ٹریکٹر چلاتا ہے، تو بظاہر وہ زمین کو خراب کر رہا ہے، تخریب، لیکن اس تخریب میں کتنی اعلیٰ تعمیر پوشیدہ ہے۔ ایک آمد زمینہ می شگافت اب لہے فریاد کر بر نطافت، کہتے ہیں ایک شخص زمین کو جوت رہا ہے، گول رہا ہے، تو نادان بیوقوف کہتے ہو زمین کو یہ برباد کر رہا ہے، تو جوتنے میں، زمین کو پلٹنے میں ادھر سے ادھر، تو بظاہر جو ہے وہ تخریب ہے زمین کی، لیکن حقیقت میں زمین کی تعمیر ہے۔ زمین پھل، پودے، پیڑ، فصل تو جب ہی اگائے گی جب اس کو جوتا جائے گا، گوڑا جائے گا۔ ایسے ہی علماء نے فرمایا ہے کہ شیخ، استاد، مرشد اپنے تلمیذ، اپنے مرید کی باطنی تعمیر کرنا چاہتا ہے تو بظاہر اس پہ شرائط عائد کرتا ہے، کنڈیشنیں لگاتا ہے، سختیاں کرتا ہے،
مثنوی میں گر خضر در بحر کشتی را شکست صد درستی در شکست خضر ہست. کہتے اگرچہ خضر نے بظاہر کشتی کو توڑا تھا لیکن کشتی کے اندر 100 بہتریاں، کشتی کے ٹوٹنے میں 100 طرح کی بہتریاں تھیں، 100 طرح کی بہتریاں تھیں. ظاہر و فعل ہی تقریب و باطنہ تعمیر. تو بظاہر ان کے فعل سے تقریب نظر آ رہی تھی لیکن بباطن تعمیر تھی. یہاں پر ایک بات اور کہی گئی، جب موسیٰ علیہ السلام نے 3 اعتراض کیے، جو 3 اعتراض کیے تھے اس میں پہلا اعتراض وہی جو کشتی توڑنے والا کیا تھا. اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پیچھے پڑھ چکے ہیں، آپ لوگ سن چکے ہیں، سورہ بقرہ میں تفصیل سے بیان کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تھی تو فرعون کا ایک آرڈر خطرناک تھا، جو بنی اسرائیل کے بچے ان کو سب کو قتل کیا جا رہا تھا. تو ان کی والدہ نے ایک تابوت میں رکھ کے کہاں؟ سمندر میں ڈال دیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا لے تغرق، کہا آپ جو کشتی توڑ دی سب ڈوب جائیں گے. تو خضر علیہ السلام نے کہا تھا الیسا کنت فی البحر ولم تغرق من غیر سفینۃ، آپ کریے ڈوب جائیں گے اور آپ کو آپ کی والدہ نے سمندر میں ڈالا تھا تو آپ تو نہیں ڈوبے تھے. تو وہاں کون بچا رہا تھا موسیٰ کو؟ خدا کی قدرت کام کر رہی تھی. یہ آپ نے اعتراض کر دیا فوراً کہ آپ نے کشتی کو نکالا اور کشتی کا ایک تختہ نکالا توڑ دیا، یہ کشتی والے ڈوب جائیں گے. اور ایک واقعہ اور آیا، 30 سال کے جب ہو گئے تھے تو وہ قبطی جو قوم قبطی تھی، فرعون کی قوم، وہ ظلم کر رہی تھی بنی اسرائیل پہ طرح طرح کے. تو آپ جا رہے تھے راستے میں، قرآن میں کئی جگہ یہ واقعہ ہے، قرآن کریم میں کئی جگہ یہ واقعہ ہے. تو ایک بنی اسرائیل قبطی لڑ رہے تھے، تو بنی اسرائیل کمزور تھا، اس نے موسیٰ کو پکارا. جب موسیٰ پکارا تو موسیٰ علیہ السلام پہنچے اور دیکھا کہ خطا وہ ایک مکہ مارا تو جب اس لڑکے کو خضر علیہ السلام نے سر اس کا کھول دیا اور موسیٰ نے کہا قتلتا نفسا زکیہ بغیر نفس قال الیسا قتلت القبطی بغیر ذنب. تو خضر بولے تھے کہ آپ نے اس قبطی کو نہیں مارا تھا بلا اس کے. اور تیسرا جب وہ دیوار سیدھی کی اور مصر سے آپ چلے گئے تھے، مصر سے جب آپ چلے تو مدین چلے، مدین جو علاقہ شعیب علیہ السلام کا تھا، مدین کے علاقے میں چلے گئے. وہ علاقہ شعیب علیہ السلام کا تھا، ان کی نبوت، ان کی دعوت کا وہ علاقہ تھا. اور آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور بس پہلے تو کنویں ایسے ایک آدھ ہوتے، تو کنویں کے اوپر ایک پتھر رکھا ہوا تھا. شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے لاتی تھیں، تو وہ علیحدہ کھڑی ہوئی تھیں. اور آپ نے ان سے پوچھا آپ کیوں علیحدہ کھڑی پانی؟ تو انہوں نے بتایا یہ ہمارے والد ایسے ایسے ہیں اور وہ یہ بستی والے سب پانی پلا لیں گے، اس کے بعد پھر ہمیں کہیں ملے نمبر آئے گا. تو آپ نے دوسرے کنویں کا پتھر تھا بہت بڑا، اس کو ہٹایا اور ہٹانے کے بعد کہا تم اس کو یہاں پانی پلاؤ لے جاؤ. اس پر آپ نے کوئی اجرت نہیں لی تھی. تو جب آپ نے دیوار کو سیدھا کیا اور آپ سے کہا لو شیتا لتخذت علیہ اجرا، تو قالا نسیتا سقیا کا لبنات شعیب من غیر اجرت. تو خضر علیہ السلام نے فرمایا آپ نے شعیب کی بیٹیوں کو جو پانی پلایا تھا بلا اجرت کہ وہ بھول گئے آپ. یعنی آپ بھی نبی ہیں، بلا اجرت کام کرتے ہیں. نبی اپنے عمل پر اجرت نہیں لیتا ہے، ہم بھی نبی ہیں، ہم بھی اپنے کام پر اجرت نہیں لیتے ہیں. امام قاسم فرماتے ہیں لو شیتا لتخذت علیہ اجرا کا واقعہ جب پیش آیا تو موسیٰ علیہ السلام، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کا جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں لا اسألکم علیہ اجرا، یہ ایسا کلمہ قرآن میں 20 جگہ آیا ہے. کہیں آیا لا اسألکم علیہ مالا، کہیں مال، کہیں اجر. پیغمبر رسول کسی بھی نیک کام پر، نیک عمل پر اجرت نہیں لیتے، نہ اجرت طے کرتے ہیں نہ اجرت مانگتے ہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام میں ایسا نہیں کہ کوئی علم میں یا شریعت میں خضر علیہ السلام نے کمی دی. موسیٰ علیہ السلام نے اس فعل پر اجرت کا مطالبہ نہیں کیا تھا، اس فعل پر اجرت کا مطالبہ نہیں کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے. موسیٰ علیہ السلام نے جو مطالبہ کیا تھا وہ ان کے کہ اس بستی والے اس سے فائدہ اٹھائیں گے. عمل خضر پر یہ نہیں تھا موسیٰ علیہ السلام منشا کہ عمل خضر پر اجرت لی جائے، جو خضر علیہ السلام نے عمل کیا ہے اس پہ اجرت لی جائے، بلکہ یہ کہ اس بستی میں، اس دیوار میں جو خزانہ ہے، جو ذخیرہ ہے، اس سے اس کے مالک فائدہ اٹھائیں گے. تو
تو فائدے کی وجہ سے اجرت، ایک ہے عمل کی اجرت، ایک ہے فائدے کی اجرت. تو عمل کی اجرت نہیں، موسیٰ علیہ السلام عمل کی اجرت کی بات نہیں کری تھی، بلکہ جو اس میں ذخیرہ خزانہ مدفون تھا، موجود تھا، اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اللہ تعالیٰ سب چیزیں زمین پر دکھا دیتا ہے بندوں کو. اچھا، پیغمبروں کے سامنے یہ واقعات ایسے اس لیے آتے ہیں، پیغمبر جو ہوتے وہ امت کے لیے مشعل راہ ہوتے ہیں. پیغمبروں میں وہ کمزوری نہیں ہوتی ہے، پیغمبروں میں وہ کمزوری نہیں ہوتی ہے. جیسے بہت سے واقعات ہمارے پیغمبر کے ساتھ آئے، پیش ہوئے، تو ایسا نہیں کہ وہ ہمارے نبی میں کمزوری تھی، بلکہ وہ امت کی آسانی کے لیے مسئلہ بنانا تھا. جیسے ایک دن ایک سفر میں نماز فجر متاثر ہوئی. رسول اللہ کا تو قلب ہر وقت جاگتا تھا، لیکن رسول اللہ کی اگر ایک قضا نہ ہوتی تو امت کے لیے قضا کا مسئلہ کیسے بنتا؟ تو ایسے ہی واقعات جو پیغمبروں کے سامنے آتے ہیں، تو کسی بھی پیغمبر، کسی بھی رسول میں پیغمبروں کے جو غلام صحیح ہوتے ہیں وہ کمزوریوں سے دور کر دی جاتے ہیں. پیغمبر تو خدا کی طرف سے تربیت یافتہ ہوتے ہیں. تو روایتوں میں آیا ہے، حضرت امام قاسم فرماتے ہیں، جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی اجرت لینے والی، تو یہ ہرنی آ گئی ایک قیبی، اور ہرنی بھی اس ٹائپ کی تھی کہ آدھی بھنی ہوئی تھی، آدھی کچی تھی، اور جو بھنا حصہ تھا وہ خضر کی طرف تھا، اور جو کچا تھا وہ موسیٰ کی طرف تھا. مطلب موسیٰ خضر اس کو استعمال کریں، کچا موسیٰ کھا لیں، چونکہ ان کی طرف سے طمع، ان کے جو قول میں تھا وہ طمع تھا، اور ان کے فعل میں استغنا تھا. خضر کے فعل میں استغنا تھا، یعنی بلا طمع کے انہوں نے کام کیا. تو بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب بندہ طمع نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے طمع سے زیادہ اس کو عطا فرماتا ہے، اور جب طمع کرتا ہے تو ملنے والا ہوتا وہ نہیں ملتا ہے. خضر علیہ ایک اور عبداللہ ابن عمر بہت صوفی اور فقی محدث صحابی ہیں. عبداللہ ابن عمر، صحابہ تو بہت ہیں لیکن صحابہ کی کیٹیگری ہیں، کوئی صحابی قاری، کوئی فقی، کوئی محدث، مطلب اس طرح سے کوئی افتاء کا خدمت انجام دیتا تھا، کوئی حدیث کی اس طرح سے. تو عبداللہ ابن عمر فاروق اعظم کے بیٹے ہیں، یہ محدث صحابی بھی ہیں اور فقی بھی ہیں، اور تارک الدنیا صوفی بھی ہیں. تارک الدنیا تھے بالکل. یہ ان کے پاس ایک شخص آیا کہ مجھے ایسے ایسے ملے ایک صاحب، اور کہ دو لوگ جو تھے وہ اب بحث کر رہے تھے، اور ایک شخص تھا وہ سامان اپنا بیچ رہا تھا قسم کے ساتھ. قسم میں کھا، بہت لوگ دکاندار قسم میں کھاتے ہیں قسم. تو ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا تم قسم کھاؤ یا نہ کھاؤ، تمہاری قسم سے رزق تمہارا بڑھے گا نہیں اور نہ کھانے سے گھٹے گا نہیں، جو ملنا ہے ملے گا اتنا ہی. ایک بات انہوں نے اور کہی، بولے وہ سچ جس میں بظاہر نقصان نظر آ رہا ہو بہتر ہے اس جھوٹ سے جس میں فائدہ اور نفع نظر آ رہا ہو. یعنی ایک مومن کو وہ سچ بولنا چاہیے جس میں بظاہر نقصان نظر آ رہا ہو، اور وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کہ جس میں بظاہر نفع نظر آ رہا ہو. حقیقت کار اس سے سچ میں ہی نفع ملے گا جس میں بظاہر نقصان نظر آ رہا تھا. یہ بات کہہ کے وہ چلا گیا. پھر عبداللہ ابن عمر کے پاس آیا وہ آدمی کہ ایک صاحب میں ملے، بولے یہ باتیں کوئی نبی ہی کہہ سکتا ہے، عام آدمی نہیں کہہ سکتا ہے. تو بولے نبی تو کوئی، بولے وہ خضر ہوں گے. تو وہ خضر ہوں گے. اس طرح کی باتیں پیغمبر ہی کرتے ہیں، عام غیر پیغمبر نہیں کر سکتا. اب دیکھیے ہم لوگوں کی جو حالت ہے کتنی خستہ ہے اس وقت ہماری جماعت کی، کتنا تصنع ہے، کتنی بناوٹ ہے، کتنا دکھاوا ہے، اور کتنی. قال عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رویت العمل و طلب الثواب بہی یبطل العمل. اپنے عمل کو کچھ سمجھنا، رویت العمل بہی، رویت العمل اپنے عمل کو دیکھنا، یعنی اپنے عمل کی طرف نظر. میں نے بڑا کام کیا، 2 پارے تلاوت کیے. رویت العمل بہی، اپنے عمل کو دیکھنا یا اپنے عمل کو عمل سمجھنا اور اس پہ ثواب اور بدلے کی امید بھی رکھنا، یبطل الثواب، ثواب کو باطل کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتا نہیں. الکلیم لما قال للخضر لو شئت کیف فارقہ، جدائی کس
جدائی کس جملے ٹھہری؟ حضرت خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام میں جدائی اسی آخری جملے تو ہوئی تھی، ھذا فراق بینی بینک، ہمارے آپ کے بیچ جدائی طمع کی وجہ سے۔ اور ایک بات جنید بغدادی جو کہنے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہم پناہ چاہتے ہیں اپنے نفس کی گندگیوں سے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے وَأُحْضِرَتِ السُّحُ الْأَنفُسَ، انسانی نفوس میں طمع جو ہے، طمع، کوئی انسان یہ کہے کہ ہم میں طمع نہیں ہے، وہ انسانی فطرت کے خلاف بات کہہ رہا ہے۔ کوئی انسان یہ کہے کہ ہم میں حسد نہیں ہے، وہ انسانی فطرت کے خلاف یہ بات کہہ رہا ہے۔ کوئی ایسا انسان نہیں جس میں حسد نہ ہوتا ہو، یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا حسد سے کوئی پاک نہیں ہے، بدگمانی سے کوئی پاک نہیں ہے، بس یہ کہ اس کا علاج یہ کہ جس سے حسد ہو اس کے بارے میں بری زبان مت کھولو، بس حسد تو ہے اندر ہو، بدشگونی تو ایسا بھی نہیں کہ کوئی آدمی لا تیرا، ارے بدگمان بدشگونی ضرور ہے انسان میں آتی ہے، بس یہ کہ جو بدشگونی آئی ہے اس پہ عمل نہ کیا جائے، بس کوئی ایسا تو جو کہہ رہا ہے گویا وہ فطرت کے خلاف بات کہہ رہا ہے۔ تو جنید بغدادی رضی اللہ عنہ، یہ اولیاء اللہ اپنے مریدین، اپنے تلامذہ کو جو بڑی بڑی ریاضتیں کراتے تھے، بڑی بڑی ریاضتیں، بڑی بڑی مشقت بھری ریاضتیں جو کرائی جاتی تھیں، یہی جو نفس انسانی کے اندر غلیظ اور طبعی اور جبلتی بری عادات و خصلات ہیں، ان کو کبریائی الہی کی بھٹی میں تپا کے ختم کرتے تھے۔ ایسے مطلب کوئی انسان کا ہمارے اندر نہیں ہے، ہاں اگر وہ لمبی ریاضت سے گزرا ہے پھر وہ کہہ رہا کہ نہیں تو ہی ممکن ہے، نہ ریاضت، نہ عبادت، نہ کسی کی صحیح صحبت تربیت، نہ کسی کامل کا مرید، تو کیسے مان لیا جائے کہ صاحب اس کے اندر حسد نہیں ہے، اس کے اندر طمع نہیں ہے، کوئی سینہ طمع سے خالی نہیں ہے، سب میں ہوتا ہے۔ اب یہ ہے کہ طمع پہ عمل ہے یا نہیں ہے، طمع پہ عمل نہیں یہی پاکی ہے، حسد پہ عمل نہیں یہی پاکی ہے۔ زید کو بکر سے حسد ہے لیکن زید بکر کے خلاف نہیں بول رہا ہے، یہی پاکی ہے۔ زید کو بکر سے حسد ہے لیکن زید بکر کے خلاف زبان نہیں کھول رہا ہے، یہی بچاؤ ہے، یہی بچاؤ ہے، یہی بچاؤ ہے بس۔ قابل کو حابل سے حسد ہوا اور اس نے حسد پہ عمل کیا، اگر عمل نہ کرتا تو بچ جاتا۔ اب سنیے جنید بغدادی کا قول، اللہ اکبر۔ خدائی انوار و تجلیات انسانی دلوں پہ کب جلوہ گر ہوتے، اللہ اکبر۔ جنید بغدادی تحید الطائفہ ایسے نہیں آپ کو کہا جاتا ہے، اولیاء کے سردار، جماعت اولیاء کے سردار فرماتے ہیں قال الجنید اذا وردت ظلمت الاطماع علی القلوب حجبت النفوس النظر فی مباطن الحکم، حکم فرماتے ہیں جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب لالچ و طمع کی تاریکیاں جن دلوں پر آ جاتی ہیں وہ دل علوم اور معارف اور حکمتوں کے نور سے محروم کر دی جاتے ہیں، یعنی اس زبان سے حکمت کی باتیں، معارف، وہ باتیں جو بندے کو خدا سے ملائیں وہ اس زبان سے جاری نہیں ہو سکتی، وہ جاری نہیں ہو سکتی۔ اب یہاں پر جو اساتذہ ہیں، استاد لوگ، یہاں مراد استادوں سے دینی علوم کے استاد، چونکہ یہ زیادہ آداب ہونی، یا مشائخ، شیوخ، پیران زمانہ جو پیر ہیں قاعدے میں، تو اس کے بارے میں لکھا ہے اسی واقعے سے بہت سے مسائل۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ شیخ کے لیے لازم ہے کہ جب اس کا مرید کوئی اعتراض وغیرہ اس کے کسی فعل پہ کرے تو ایک مرتبہ معاف کر دے، دوبارہ کرے دوبارہ بھی معاف کر دے اس کو، وَيَصْفَوْا وَلَا يُفَارِقُهُ فَإِنْ عَادَ إِلَى الثَّالِثَةِ اگر تیسری مرتبہ بھی حرکت کر رہا ہے فَلَا يُصَابِهُ تو استاد مدرسے میں نہ رکھے، شیخ اپنی صحبت میں نہ رکھے، ایک مرتبہ معاف کرے دوبارہ معاف کرتا رہے، 3 مرتبہ تک معاف کر سکتا ہے۔ ویسے بھی گھر میں اولاد کو بھی 1 مرتبہ معاف کرنا چاہیے، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ اولاد کو ہاں نکالے گا آدمی، لیکن پھر تنبیہ تو کرتے رہنا چاہیے۔ کل ملا کے درگزر سے معافی سے بھی کام لینا چاہیے۔
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جدائی تیسری مرتبہ میں ٹھہری۔ اللہ اکبر۔ اور ایک کتاب ہے، نام ہے اس کا رسالہ قشیریہ، رسالہ قشیریہ، تصوف میں باضابطہ تصوف بن حسن تصوف، سب سے پہلے کتاب عربی میں لکھی گئی رسالہ قشیریہ۔ اور اس زمانے میں جو زمانہ غوث اعظم کی طریقت کا، شیخوخت کا تھا، اس زمانے میں اولیاء اللہ اپنی خانقاہ، اپنی درسگاہ میں، ہر خانقاہ میں رہنے والے مرید کو وہ کتاب پڑھاتے تھے۔ تو اس میں لکھا ہے انہوں نے، من قال لِأُسْتَادِهِ لِمَا لَمْ يَفْلِحْ، جو اپنے شیخ سے یہ کہے کیوں ایسا کیا آپ نے، وہ کبھی فلاح نہیں پائے گا۔ امام شافعی کے ایک شاگرد تھے حضرت ربی، ان کے بارے میں آیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں امام شافعی کے سامنے پوری زندگی ان کی مجھے پانی پینے کی ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ پانی ضروریات زندگی سے، اور آج کل کے طلبہ جو ہیں استاد سامنے پان، پوری، پڑیا، سب پھچر پھچر پان کھا کے آ جاتے ہیں، انہیں کہاں علم رکھا۔ وہ امام ربی بھی اپنے وقت کے بڑے امام گزرے ہیں کہ جب تک امام شافعی حیات رہے ان کے سامنے ان کی موجودگی میں ان کے روبرو مجھے کبھی پانی پینے کی ہمت نہیں ہوئی۔ بہدید بستامی ان کا ایک مرید تھا، قال ابو یزید البستامی قدس سرہ فی حق تلمیذ، تلمیذ ہم نے کہا اس زمانے میں تلمیذ مرید کو، اس زمانے میں مرید کو تلمیذ کہتے تھے، اب تلمیذ کہتے ہیں پڑھنے والے کو، مرید کو مرید کہتے ہیں۔ تو قال ابو یزید بستامی قدس سرہ السامی فی حق تلمیذ ہی لما خالفہ، اس مرید نے تھوڑی سی کسی معاملے میں مخالفت کری، فرمایا چھوڑو، یہ خدا کی نظر سے گر گیا۔ گویا شیخ کی نظر میں ہے تو خدا کی نظر میں ہے، اور شیخ کی نظر سے گرا تو خدا کی نظر، فرماتے دو چھوڑو، جانے دو اس کو، یہ خدا کی نظر گر گیا۔ رویا بعد ذالک من المخنثین، کچھ دنوں کے بعد دیکھا وہ ہجڑوں کے ساتھ گھوم رہا ہے، ہجڑا بن گیا۔ ثم قطعت یدہ ھذا لما نقص العہد، اور پھر ایک چوری میں پکڑا گیا تو چوری میں اس کا ہاتھ بھی کاٹا گیا۔ ایک شیخ اور گزرے ہیں ابو سلیمان دارانی، دیکھیے شیخ کی بات عمل کرتا، عقیدہ بھی تو نہیں ہو۔ شیخ نے ایک دن فرما دیا اپنے تلمیذ سے، سامنے تندور تھا، سامنے تندور تھا، کیا دیکھتا ہے، سچا مرید تھا، کوئی بات آئی ڈال لے اپنے کو اس تندور میں، اور جیسے ہی ڈالا تو ویسے ہی پورے تندور کیا اس پہ سمجھا ٹھنڈی ہو گئی۔ حالانکہ شرعاً یہ جائز نہیں ہے، لیکن ہاں اگر کوئی شیخ پر پورا یقین رکھتا ہے تو یہ اس یقین کے ساتھ ویسے یہ شرعاً کسی ہم جیسے آدمی کو نہ کہنا جائز ہے اور نہ کسی کو ڈالنا جائز، لیکن یہ اولیاء اللہ کی باتیں رہیں، اولیاء اللہ کے رمز رہے ہیں، اور اس طرح کے بہت سے واقعات کتابوں میں موجود ہیں۔ گزشتہ اتوار کو ایک سوال کیا گیا تھا، وہ اس کی حدیث سے، بخاری شریف کی حدیث ہے، تو علم، آج ہمارے یہاں جو تماشے ہیں، خلافات ہیں، اختلافات ہیں، وہ صرف اور دوری جو ہے وہ صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے، صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ حدیث کا کچھ حصہ میں گزشتہ اتوار کو ہم نے بیان کیا تھا، بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب التفسیر کی حدیث ہے۔ یہ حدیثیں تو تین ہیں، ایک بخاری شریف کی حدیث 4604 نمبر حدیث ہے، دوسری حدیث ہے 4605 نمبر، اور تیسری حدیث ہے 4638 نمبر۔ تین حدیثیں ہیں بخاری شریف، جلد ثانی۔ آج یہ طرح طرح کے اختلافات۔ پہلی حدیث عبداللہ بن مسعود جو فقہاء صحابہ سے ہیں، ہمارا بارہ بتا کہ ہمارا جو فقہ ہے، ہماری جو فقہ ہے فقہ حنفی زیادہ تر عبداللہ بن مسعود کی حدیثوں سے، امام اعظم نے عبداللہ بن مسعود کی حدیثوں سے، عن نبی صلی اللہ عبداللہ بن مسعود سے امام بخاری روایت کرتے ہیں، قال ينبغي ما ينبغي لأحد ان يقول انا خير من یونس ابن متى، یہ حدیث نمبر 4604 ہے۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو جائز نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ میں یونس ابن متى سے بہتر ہوں۔ یونس علیہ السلام، یونس ابن متى بھی لفظ ہے، آپ کے والد نام ہے یونس، یعنی اپنے رسول اللہ کے بارے میں کہے۔ دوسری حدیث وہ بھی
یہ حدیث ابو ہریرہ سے مروی ہے، حدیث وہی ہے، گویا دو صحابہ سے حدیث مروی ہے، ابو ہریرہ سے اور عبداللہ بن مسعود۔ ابو ہریرہ محدث صحابہ میں سے ہیں، محدثین صحابہ میں سے ہیں۔ من قال انا خیر من یونس بن متى فقد کذب، تھوڑا بدلا ہوا ہے، جس نے یہ کہا کہ یونس ابن متى سے میں افضل ہوں تو وہ جھوٹ بولا۔ دو حدیث ہیں، یہ دونوں حدیث بخاری کی۔ تیسری حدیث یہ ابو سعید خدری، یہ بھی انصاری صحابی ہیں مدینے کے، ان سے بھی بہت حدیثیں مروی ہیں، یہ حدیث سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں جاء رجل من الیہود الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد لطم وجهه، ایک شخص اللہ پاک کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں آیا، اور وہ آیا اس حال میں کہ اس کے چہرے پہ ایک تھپڑ مارا گیا تھا، لطم وجهه، اس کے چہرے پہ ایک تھپڑ مارا گیا تھا۔ وقال یا محمد ان رجلا من اصحابک من الانصار لطم فی وجهی، اس نے آ کے شکایت کی کہ اے محمد تمہارے انصاری صحابہ میں سے ایک انصاری نے میرے تھپڑ مارا ہے چہرے پہ۔ قال ادعوه، سرکار نے فرمایا بلاؤ ان کو، فدعوه، تم آگ بلایا گیا۔ قال لما لطمت وجهه، تم نے اس کے چہرے تھپڑ کیوں مارا؟ قال یا رسول اللہ انی مررت بالیہود، حضور میں ان کے محلے سے جا رہا تھا۔ صحابہ سے بڑا عشق کیسے ہوگا بھائی؟ بولے میں سرکار ان کے محلے سے جا رہا تھا تو یہودی بیٹھا کہہ رہا تھا اپنے لوگوں سمیتو، میں نے سنا یہ قولو والذی اصطفی موسیٰ علی البشر، تو یہ کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو سب انسانوں پر افضل بنایا ہے۔ غور کریے آپ، سب انسانوں سے ایک قابو پہ کرنا، یہ کہہ رہا تھا اپنی بیٹھے ہوئے چنڈال چوکڑی میں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو سب انسانوں سے، فقلت ولا محمد، تو میں نے کہا کہ محمد سے بھی افضل ہے؟ تو بولا ہاں، تو بولے مجھے حضور غصہ آ گیا اور میں نے اس کے ایک تھپڑ مار دیا، فاخذنی قربۃ، تو مجھے غصہ آیا، لطمتو، میں نے ایک تھپڑ سے مار دیا۔ اب سنیے ارشاد مبارک، جو آج حال ہے ہماری قوم میں پیری مریدی کو لے کے، طرح آپ دیکھو تو واقعات آتے رہتے ہیں، وہ ہر ایک آدمی اپنی اپنی جماعت، اپنی اپنی تنظیم، اپنی اپنی ٹھپلی میں کیسے لگا ہوا ہے۔ اب ارشاد سنیے سرکار، اللہ تعالی کے پیارے حبیب کی افضلیت نصوص سے ثابت ہے، نص قرآن سے بھی اور نص حدیث سے بھی، غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ایک نص تو یہی ہے، یاسین طٰہٰ والقرآن کاف ہا یاس ہا عین سین قاف، ایسی بہت سی آیتیں ہیں، مطلب اللہ تعالی کے پیارے حبیب کی افضلیت، آپ کے مراتب، آپ کے درجات، کہ آپ افضل الرسل ہیں، اشرف الانبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، معراج کے واقعے سے، بیت المقدس میں امامت سے، مطلب اس طرح کے، اور لواء الحمد قیامت میں آپ کے ہاتھ میں ہوگا، شفاعت کا دروازہ آپ کے ابروئے کرم سے کھلے گا، یہ ساری چیزیں پیغمبروں نے، موسیٰ علیہ السلام نے خود رسول اللہ کے امتی ہونے کی تمنا کی ہے، تو سوچنے کی ضرورت ہے۔ یہ ساری چیزیں، یہ سب حدیثوں سے اللہ تعالی کے پیارے حبیب جن کے ہم غلام ہیں، آپ کی افضلیت، آپ کے مراتب، آپ کے درجات، آپ کے مناقب، اور آپ کا افضل البشر، افضل الرسل، اعلیٰ درجات ہونا یہ نصوص سے ثابت ہے۔ اس کے بعد بھی کیا فرما رہے ہیں؟ لا تخیرونی من بین الانبیاء، اے میرے صحابہ مجھے انبیاء کے بیچ افضل مت کہا کرو۔ تو یا تو آپ نے توازن فرمایا، یا یہ کہ اس سے فتنے بھڑک اٹھتے ہیں، ایسی باتوں سے فتنے اٹھتے ہیں، یا ایسی تعریف کرنا میری جس سے کہ دوسرے نبی کی تنقیص ہو جائے، یا نفس نبوت میں فضیلت دینا۔ تو الانبیاء کلہم فی النبوت سویہ، نفس نبوت میں تمام نبی برابر ہیں، البتہ الفرق بین المراتب والدرجات۔ تو یا تو اللہ پاک کے پیارے حبیب نے تواضعاً فرمایا، یا یہ کہ ایسی باتوں سے فتنے بھڑک اٹھتے ہیں۔ اور آج حال یہ ہے ہماری قوم میں، خانقاہی نعرے، تنظیمی نعرے، اور اس پر وہ اپنے اپنے پیروں کے ایسے ایسے نعرے بنا رکھے ہیں، جس سے کہ وہ پھر بات ہے کہ ایک جگہ پر 10 یا 4 پیر کے مرید بیٹھے ہوئے۔
اب ایک پیر کا وہاں خطبہ پڑھا جائے گا تو فطری چیز ہے کہ تین پیر کے مرید کو تکلیف ہوگی. تو اب چاہیے تو وہاں پر ایسی ذات کی تعریف کی جائے کہ جسے چاروں مانتے ہو. مطلب سوچنا چاہیے 3 سلسلے کے لوگ بیٹھے ہوئے یا 4 سلسلے کے لوگ بیٹھے ہوئے. اب ایک سلسلے کے شیخ کے وہاں پر خطبے پڑ جائیں گے تو یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ وہاں پر یہ تو آگ بھڑ اٹھے گی, نہیں تو اندر تو وہ ضرور پنپے گی. جو کہ بہت سی جگہوں پہ دین کم پڑھایا جاتا ہے, دین کم پڑھایا جاتا ہے, قرآن کم پڑھایا جاتا ہے, حقیقت کم پڑھائی جاتی ہے, مسلک زیادہ پڑھایا جاتا ہے اور اپنی طریقت یا اپنی ترمیم زیادہ پڑھائی جاتی ہے. اب چونکہ اس کے علاوہ آتا ہی نہیں کچھ. مطلب ایک مومن کو جب مختلف المشارب لوگ, مشرب کہتے ہیں خان کا مطلب طریقت والے سے, جب مختلف المشارب لوگ بیٹھے ہوئے, مختلف السلاسل لوگ بیٹھے ہوئے, تو تعریف کے لیے, بیان کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے, رسول اللہ کافی ہے, صحابہ کافی ہے. کون سلسلہ والا صحابہ والی کو نہیں مانتا؟ کون رسول اللہ کو نہیں مانتا؟ یہ آیا ہے کہ پیر کو اپنے پیر بھی جب صحیح جامع الشرائط ہو تو مرید کو چاہیے کہ اپنے پیر کو وہ اپنے حق میں افضل مانے. آپ دوسرے کے تھر کیوں تھوپ رہے ہیں کہ تم بھی مانو؟ یہ حکم ہے کہ اپنے پیر کو تم اپنے حق میں افضل سمجھو. لیکن آپ سب سے افضل ہمارے پیر ہیں, تم سب کے پیروں سے بھی افضل ہمارے پیر ہیں, تو اب ظاہر بات کیا ہوگا. اب میں یہاں پر ایک اور بات بتاؤں. بات چل رہی ہے یہاں پر علم لدنی کی. موسیٰ علیہ السلام علم شریعت پڑھانے نہیں گئے تھے. پھر سنیے, موسیٰ علیہ السلام علم شریعت پڑھانے نہیں گئے تھے, علم شریعت سیکھنے نہیں گئے تھے خضر علیہ السلام سے. ہم نے 12 بتایا موسیٰ علیہ السلام صاحب کتاب, صاحب شریعت اور کلیم پیغمبر ہیں. کلیم پیغمبر ہیں, خدا سے کلام کیے ہوئے پیغمبر ہیں, صاحب توریت ہیں, صاحب شریعت ہیں. علم لدنی پڑھنے گئے تھے. اور بیعت و طریقت کا تعلق یہ علم لدنی سے ہے, علم شرع سے نہیں ہے, باطنی طہارت سے ہے. پیر مرید اس لیے ہو جاتا ہے کہ پیر کے توسط سے انسان کا باطن کچھ پاک ہو جائے. لڑائیوں کے لیے نہیں مرید ہوا جاتا ہے, جھگڑوں کے لیے نہیں ہوا جاتا ہے. مرید ہوا جاتا ہے اس لیے کہ پیر کے توسط سے, پیر میرا جو ہے وہ, اچھا پیر بھی اسی کو, مرید بھی اسی کو ہونا چاہتا ہے جس کی خلافت رسول اللہ تک مسلسل ہو, بیچ میں منقطع نہ ہو. یہ پہلی شرط ہے. شیخ بننے کے لیے یا پیر بننے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کے عقائد حق کا صحیح, عقائد اہل سنت والجماعت کا ہو وہ, اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا سلسلہ رسول اللہ تک بیچ میں منقطع نہ ہو. یعنی اس کے سلسلے میں کوئی ایسا پیر نہ آیا ہو جو خلاف شرع تھا تو سلسلہ منقطع ہو گیا. اور بھی شرطیں ہیں. تو اس لیے ہے کہ آدمی کا کچھ نہ کچھ باطن پاک ہو جائے. اور علم لدنی کے سلسلے میں حکم یہ ہے, علم شرع کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو ظاہر کرے, اور علم لدنی کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو چھپائے. جیسے علماء نے فرمایا ہے شریعت بلا بلا کے پڑھاؤ, شریعت بلا بلا کے پڑھاؤ یا گھر جا جا کر سکھاؤ. شریعت یہی کہ وضو کے مسائل, طہارت کے مسائل, نماز, روزے, اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت, یہ شریعت ہے سب. تو شریعت بلا بلا کر یا گھر گھر جا جا کر ظاہر کرو, پڑھاؤ, بلا بلا کر سکھاؤ. اور طریقت و معرفت کے سلسلے میں یہ ہے کہ کنڈیشنیں لگاؤ, شرائط لگاؤ. یہ شرطیں ہیں, یہ شرطیں ہیں, جیسے خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ یہ شرط ہے, یہ شرط ہے, یہ بولو گے نہیں چپ رہو گے, اور یہ کرو گے, اور یہ کرو, سختیاں کرو. جب ان سختیوں میں کھرا گزرے تب ساتھ رکھو, تب پڑھاؤ, ورنہ بھگا دو. لیکن آج معاملہ کیا ہے, شریعت تو سکھاتے نہیں ہیں اور ایجنٹ چھوڑ لگتے ہیں, طرح طرح کے طریقوں سے سمجھا مرید, جبکہ کہ پیری مریدی کوئی فرق تھوڑا ہے. تو شریعت تو سکھا نہیں رہے. شریعت گھر جا جا کے, ابھی ہم نے 22 گھنٹے پروگرام کیوں کیا, ہم نے کوئی علم لدنی سکھانے نہیں کیا تھا, علم لدنی سکھانے تھوڑا کیا تھا 22 گھنٹے پروگرام, کہ بھائی بلا بلا کے لوگوں کو شریعت سکھائی جائے, کلمے یاد کرا جائیں, طہارت صحیح کرائی جائے ان کی. اب چلو زیادہ نہیں آئے, تھوڑے سے. دوسری چیز, پیری مریدی یا خلافت
یہ اعلان کرنے اور چھپانے کی چیزیں نہیں ہیں، چھپانے کی چیزیں ہیں۔ یہاں پر بہت سے لوگ نادانی کرتے کہ حضرت آپ کس سے مرید ہیں؟ یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یا آپ کو کس سے خلافت ہے؟ یہ سب چیزیں چھپانے کی ہیں، چھپانے کی نہیں ہیں۔ یہ اور بات ہے آج جلسوں میں اعلان کرتے کہ نہیں 100 جگہ خلافت ہے، نہیں 11 جگہ خلافت ہے، نہیں 9 جگہ خلافت، یہ چیزیں سب چھپانے کی ہیں۔ آدمی مرید ہو جائے، اپنا شیخ بنا لے اور پتہ ہی نہیں لگا یہ کس کا مرید ہے، ظاہر مت کیجیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ شرع، اب نیاز ہے، فاتحہ ہے، دیکھیے نیاز فاتحہ کے سلسلے میں اختلاف کرنا، سرے سے نیاز ہی شریعت کا کوئی رکن نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ نیاز خود نیاز ہی شریعت کا کوئی رکن نہیں ہے۔ بس یہ کہ یہ نیاز فاتحہ ہمارے یہاں ہوتی ہے عرسوں کے موقع پر، 11ویں 12ویں، تو ایک بزرگوں کے سے منقول ہے، بزرگوں سے مروی ہے، یہ اچھا کام ہے جو بہتر ہے، کرنا چاہیے، اور اجتماعی دعا ہوتی ہے، بزرگوں کی بارگاہ میں ایصال ثواب و نظر ہوتی ہے، یہ ایک اچھا کام ہے۔ تیسرے ہم نے بتایا کہ قرآن کریم کے سلسلے میں جہاں تک مسئلہ ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کسی شیخ یا کسی پیر نے کسی صورت کو کسی وقت کسی مصلحت سے نہ پڑھا ہو، وہ کوئی مصلحت رہی ہوگی، لیکن اسے قاعدہ بنا لینا یہ کتنی خرابی ہے۔ حالانکہ مصلحت اگر دینی ہے تو درست ہے، اور اگر دنیوی مصلحت ہے تو معاملہ خطرے کا، قرآن سے برابر ہے۔ چونکہ خداوند قدوس کا حکم یہ ہے نماز کے سلسلے میں، سب سے افضل عمل جتنے بھی ایک مومن عبادت اور ثواب کے لیے کام کرتا ہے ان میں سب سے افضل عمل نماز ہے، اور نماز کے سلسلے میں خدا نے فرمایا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، یہ قرآن کی آیت ہے، جہاں سے تمہیں قرآن آسان ہو وہاں سے تم نماز میں قرآن پڑھو، اور جب نکل جائے تو یاد ہے تو وہی پڑھو، پھر اب دوسری طرف چھوڑ کے جاؤ تو گناہ ہوا۔ تو ایک نماز جو اسلام کا عبادت کا پہلا رکن ہے، جو سورت، جو آیت، جو قرآن نماز میں پڑھنا جائز ہے وہ نیاز میں کیسے ناجائز ہو جائے گا؟ اس طرح کی باتوں پہ نہ بحث کرنا چاہیے اور نہ الجھنا چاہیے، اور صحیح بات ہے کہ ان پیری مریدی کو سب کو یہ ساری چیزیں چھپا کے رکھنے کی ہیں، ان سب کو چھپا کے رکھے، چھپا کے جب ضرورت پڑے، کوئی شدید ضرورت پڑے تو ظاہر کرے، ورنہ اس کو زیادہ ظاہری ہی نہیں کرنا چاہیے، ظاہر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔